جی آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک افسوسناک خبر سے جو ہے وہ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ خان صاحب کا حقیقی آزادی مارچ جو تھا وہ وزیر آباد علامہ والا چوک سے گزرا تھا کہ فائرنگ کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، جس سے 5 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے. کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کے پاؤں پر بھی جو ہے وہ گولی لگی ہے، جس کی وجہ سے خان صاحب بھی جو ہے وہ زخمی ہوئے. اس کے علاوہ جو سینیٹر ہیں فیصل جاوید صاحب وہ بھی زخمی ہیں، اور اس کے علاوہ احمد چٹھا صاحب بھی جو ہیں وہ بھی زخمی ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا بالکل خان صاحب کے کنٹینر کے آگے، جہاں جو تھا حملہ آور کھڑا تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ AK-47 سے جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے، اور نشانہ جو ہے وہ خان صاحب کا لیا گیا تھا، خان صاحب کے سینے کا لیا گیا تھا. بلکہ حملہ نہیں بلکہ مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن ناکام رہے. اور وہ بھی شرکاء کی بدولت کی شرکاء میں کچھ افراد ایسے تھے جو کافی بہادر تھے، اور انہوں نے گن کو جو ہے اسی وقت ضبط کر لیا، اور اسی وقت موقع پہ جو ہے پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا حملہ آور کو. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ PTI کے جو رہنما ہے، PTI کے جو قائد ہیں عمران خان صاحب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے، اور اس کے علاوہ سینیٹر پاکستان تحریک انصاف فیصل جاوید صاحب بھی جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو جو ہے وہ محفوظ مقام پہ جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے. اور اس موقع پر جب یہ فائرنگ ہوئی ہے تو ریلی بھی جو ہے اس کا اختتام کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے جی کہ آج رات تک جو ہے وہ خان صاحب کے اگلے اعلان کا انتظار کیا جائے. میرے ساتھ علی ممتاز صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں. علی ممتاز صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا؟ واقعہ اس طرح سے پیش آیا کہ جب خان صاحب اگلی منزل کی طرف جا رہے تھے، یعنی کہ جس جگہ پہ ابھی ہم موجود ہیں، جس چوک پر، اس سے پہلے مولانا ظفر علی چوک تھا، اس کے درمیان سڑک کی دائیں جانب بائیں جانب لوگوں کا بہت بڑا ہجوم تھا، فیملیز بھی تھیں، اور خان صاحب بڑے مطمئن دکھائی دے رہے تھے اور ہاتھ ہلا کے سب کو جواب دے رہے تھے سب کے نعروں کا. اور میں اپنے چینل کی DSNG کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دائیں جانب دیکھا کہ جو سائڈ پہ دکانیں جہاں پر تھیں، ان دکانوں کے باہر ایک لڑکا جس کی عمر بامشکل 20 سال 21 سال ہوگی، کالے رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی، کالے رنگ کی اس کی پتلون تھی، اور اس کے تھوڑے سے لمبے بال تھے. اس نے پورا برسٹ جو ہے وہ یوں سامنے کنٹینر کی طرف اس کا اینگل کرتے ہوئے اس نے پورا برسٹ فائر کیا. پہلے تو میں دیکھ کر مجھے یقین نہیں آیا کہ کیا یہ فائرنگ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ آتے ہوئے رستے میں اب تک لاہور سے مختلف مقامات پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی طرف سے آتش بازی ہوئی ہے. پھر آج بھی انار بوڑے جا رہے تھے، خان صاحب کا استقبال کیا جا رہا تھا، اور خان صاحب کا استقبال کیا جا رہا تھا، اور وہاں پر اس لڑکے نے بالکل یوں کنٹینر کی طرف پوائنٹ کرتے ہوئے، اور یقیناً ایک سیدھا یہ مرڈر اٹیمپٹ تھا جو کہ اس لڑکے کی طرف سے تھا. اور وہاں پر پھر PTI کے کچھ جو لڑکے موجود تھے، انہوں نے بغیر کسی ڈر کے اور خوف کے وہاں پہ فوری طور پر اس لڑکے کو دبوچنے کی کوشش کی، اور پھر وہ لڑکا اندر کی طرف جو گلیاں تھیں وہاں پر وہ بھاگا ہے. اور جو کنٹینر پہ اور موجود تھے سیکیورٹی اہلکار موجود تھے خان صاحب کے، انہوں نے پھر جوابی فائرنگ کی، اور پھر اس کے بعد بھگدڑ مچ گئی، اور جتنے بھی لوگ سٹیج پر موجود تھے ان کو نیچے جھک کر قبر لینی پڑی. لیکن خان صاحب کو جو ہے وہ اس دوران گولی لگی ہے ٹانگ پر، اور ساتھ میں احمد چٹھا صاحب تھے جو یہاں کے MNA کے کینڈیڈیٹ تھے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو بھی گولی لگی ہے، وہ بھی زخمی ہیں. اور یہاں پر لوگ خیر ابھی بھی موجود ہیں، کوئی یہاں سے گیا نہیں ہے، لیکن یہ ایک انتہائی خوفناک منظر تھا جو میں نے دیکھا. جا رہا ہے کہ فیصل جاوید صاحب بھی جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں، کوئی مصدقہ اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، فیصل جاوید صاحب کے بارے میں اس لیے کچھ کہنا مشکل ہے کیونکہ جب یہ فائرنگ ہوئی ہے تو یہ کنٹینر کی سمت ہے جس طرف جا رہا ہے کنٹینر، لڑکے نے یوں بائیں جانب سے کیا ہے. جب اس نے بائیں جانب سے کیا ہے تو لیفٹ سائڈ پر احمد چٹھا صاحب تھے، پھر عمران خان صاحب تھے، اور پھر ادھر فیصل جاوید صاحب تھے. تو اس لیے یہ کہا نہیں جا سکتا کہ کیا صورتحال اس وقت فیصل جاوید صاحب کی تھی. لیکن خان صاحب اور احمد چٹھا صاحب کی جو پوزیشن تھی وہ بالکل وہی تھی کہ جس طرف سے حملہ آور نے یہ فائرنگ کی ہے وہ وہاں پر موجود تھے. صحیح ہے. اب ادھر جو ہے ریلی کا اختتام کر دیا گیا ہے، کوئی اگلے اعلان کا ابھی انتظار کیا جائے عوام کی جانب سے کہ کل یہیں سے جو ہے وہ ریلی کا آغاز کیا جائے گا؟ جی یہیں سے جو ہے وہ میرا خیال میں ریلی کا آغاز کیا جائے گا، لیکن کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہے. بہت شکریہ علی ممتاز صاحب. فواد صاحب یہ کیا واقعہ پیش ہے؟ پیچھے سے اوپر سے ہاتھ اوپر کیا، تو وہ رامزدہ ویسے تو کہہ رہے ہیں یہ پکڑا گیا،
लेकिन वो फिर ये खान- उसकी खान वजह से साहब को तो उसकी नहीं वजह लगी है। कहाँ? खान साहब को लगी है टांग में। और अहमद चड्ढा साहब को भी? अहमद को भी लगी है। और फैसल जावेद? फैसल को- फैसल को कहाँ लगी? फैसल को इधर लगी है। इधर? तो मार्च कंटिन्यू रहेगा। अब पहले खान साहब जी अभी आप फवाद चौधरी साहब जो थे वो गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना यही था कि फैसल जावेद साहब जो जख्मी हुए हैं वो कंफर्म खबर है कि फैसल जावेद साहब जख्मी हुए हैं, उनके इधर फायर लग गया और काफ़ी शदीद जख्मी है फैसल जावेद साहब, सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और ये वाक़या जो है वो पेश आया वज़ीराबाद अलावाला चौक में। यहाँ जो है रैली का अख्ताम कर दिया गया है और ये ऐलान किया गया है गवर्नर साबिक गवर्नर से इमरान इस्माइल की जानिब से। और कुछ भी कहना कि कल खान साहब यहीं से रैली का आगाज़ करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, उसको कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शुरका की कसीर तादाद मौजूद है और अभी भी नारे जो हैं वो बुलंद किए जा रहे हैं और अवाम का जोश व खरोश जो है वो काबिले दीद है। पहले शायद इतना अवाम का रश जो था वो मौजूद नहीं था, लेकिन जब से ये फायरिंग का वाक़या पेश आया उसके बाद अवाम का जोश व जज्बा, अवाम का जोश व खरोश और जुनून जो है वो कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। और रश की भी अगर बात की जाए तो अवाम की बजाय के अवाम की तादाद कम होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अवाम जो कोई पीछे थी वो भी आगे आके नारे बुलंद कर रही है और अपने जोश का, अपने जुनून का जो है वो इजहार कर रही है। आपको मैं दिखाता चलूँ अवाम के मनाज़िर। आपको बताते चलें जी कि बताया गया कि खान साहब को जो है वो भी ज़ख्मी है, खान साहब को भी गोली लगी है टांग पे और खान साहब भी ज़ख्मी है, लेकिन फिल वक्त उनको महफूज मकाम पे जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा अहमद चड्ढा साहब जो 2018 में यहाँ से कैंडिडेट थे वो भी ज़ख्मी है और उसके अलावा फैसल जावेद साहब जो कि सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं वो भी शदीद ज़ख्मी हुए हैं। टिकट होल्डर है, एमपीए के टिकट होल्डर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर सिंध से जो आए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपने भी ये वाक़या देखा, क्या पेश आया? हम सिंध से आए हैं, काफिला लेके यहाँ पहुँचे हैं और खान साहब का इस्तकबाल करने के लिए खान साहब के जो ऊपर ये हमला हुआ है राना सनाउल्लाह ने जो किया है, हम राना सनाउल्लाह को नहीं छोड़ेंगे। आपको किस तरह कंफर्म है कि राना साहब ने किया? देखे ना, वफाक है, उनकी हुकूमत है, ये सारा जो भी है वो लोग कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। ये कह रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं हो। इंशाल्लाह ताला हक और बातिल की जंग है, तो इंशाल्लाह ताला हक जीत जाएगा। इमाम हुसैन भी हक पे था और यजीद इसलिए उनके खिलाफ था। ये वक्त के यजीद है और फिरौन है, तो इंशाल्लाह ताला हम खान साहब के साथ हैं और मजम्मत करते हैं, पुरज़ और मजम्मत करते हैं कि फैसल जावेद जो खान साहब जो जख्मी हुए हैं हम उसमें पुरज़ और मजम्मत करते हैं। हम तब तक सिंध नहीं जाएंगे जब तक यहाँ लॉन्ग मार्च चल रहा है। हम सिंध से और लोग भी आ रहे हैं, पूरा सूबा सिंध इधर आएगा खान साहब के लिए। इसलिए सिंध से आए, फिर यहाँ वाक़या पेश आ गया फायरिंग का, क्या इस्लामाबाद तक जाएंगे, खान साहब का साथ देंगे? इंशाल्लाह ताला हम इस्लामाबाद तक जाएंगे, जहाँ हमें खान बुलाएगा हम लबैक करके उधर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है कि खान साहब के अगले ऐलान का जो है वो इंतज़ार किया जाए या कल से यहाँ से रैली जो है उसका दोबारा से आगाज़ किया जाएगा। कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त